یہ زندگی کا ایک لاڈ پیار ہے، جو اپنے گھر والوں کو راضی نہیں کر سکا اس سے خیر کی امید مت رکھو۔ ہاں، یہ زندگی کے مشاہدے تجربے کی بات، ان اللہ والوں کی سفید داڑھی کی برکت سے ان کی جوتیوں میں بیٹھ کے لی۔ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں وہ نبی کی امت کے لیے، انسانیت کے لیے اچھا نہیں۔ جسے اپنے گھر والوں کو بات کر کر انہیں ہنسانا نہیں آتا وہ نبی کی امت کو ان کے کہاں سے غم دور کرے گا۔ اس لیے قیامت کے دن انسان کے بارے میں سب سے پہلے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کتنی نمازیں پڑھتا تھا، کتنی نفل پڑھتا تھا، پھر پوچھا جائے گا کتنے حج کے خیرات کر کے آئے۔ پہلے یہ بتا جس کے ساتھ بستر پہ لیٹتا تھا اور جن کو اپنا مستقبل سمجھتا تھا ان کے دلوں کے اندر کتنی اپنی محبت کا گھر پیدا کر کے آیا ہے۔ آیا انسان اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ میرے گھر جانے سے میرے بچے میرے سے چھپتے تو نہیں، میرے بچوں کا سانس تو نہیں نکل جاتا میرے گھر جانے سے۔ اور ایک بہن بھائی سے پوچھتی ہے، بھائی بہن سے، ابو چلے گئے گھر ہیں، ابو چلے گئے گھر ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے رخ کو سیدھا کرے۔ تیری زبان پر، تیری جیب میں مال تو ہے، تیرے سینے میں نبی والے اخلاق نہیں ہیں۔ کوشش کرو اپنے گھروں میں وقت دیا کرو بھائی۔ چوکو چوراہوں میں کتے بلے پھرتے، انسان کا کام نہیں رات کے وقت، جانوروں کا کام ہے بھاؤں بھاؤں کرتے پھرنا، انسان کا کام ہے تو گھر کا بادشاہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کتنا بے وقوف آدمی تھلے پہ بیٹھا ہے، موبائل چلا رہا ہے، گھر کے اندر بچے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان میں جا کے بیٹھ تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے، تارے جاتا ہی نہیں گھر، پتہ نہیں کیا بات۔ گو کہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، ربیع الاول کے حوالے سے سیرت کے پروگرام شروع ہو گئے ہیں اور حضور سب کے لیے رحمت للعالمین۔ ما بعثت لعانا انما بعثت رحمہ، میں لعنت بن کے نہیں آیا، میں لوگوں کے لیے زحمت بن تو رحمت بن کے آیا۔ انسان اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنی عقل سے نہ پہچانے، اللہ کے قرآن سے پہچانے۔ آج کا یہ اتنا بڑا پروگرام جمع غفیر عوام الناس کا جامع مسجد ربانی کے اندر، مولانا عبدالشکور صاحب الوی ان کی پرخلوص دعوت پر آپ اور میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے اور دنیا کی زندگی کامیاب بنا کر مرے، اور آخرت کے اندر اس دنیا کی زندگی پر آخرت کی ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ ہو جائے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ دنیا کی زندگی بناؤ نا اور آخرت کی زندگی کامیاب؟ دنیا کی زندگی بنے گی تو آخرت کی زندگی بنے گی بھائی۔ دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو اعمال کی اللہ نے جگہ بنائی ہے۔ نیکی کر لو تب بھی، برائی کر لو تب بھی، کوئی تمہارا ہاتھ روکے گا نہیں، دیکھ ضرور رہا ہے۔ دو سیکیورٹی گارڈ جو یہاں وہ لکھ ضرور رہے ہیں، منع نہیں، کان کے قریب ہے لیکن کہیں گے نہیں، نہ کرتا رہے۔ تو یہ اللہ نے چھوڑ دیا، میں منع کر رکھا ہے کہ اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا پھر ہم نے تیری زبان کو ہلنے نہیں دینا، یاد رکھیے۔ تیرا وجود ہمیں سے لوہے کی طرح کھڑا کر دیں گے، پھر ہم تیرے سے گن گن کے بدلے لیں گے جو دنیا کے اندر ہمارے نبی کے دل کو تو توڑ کے آیا۔ تو اس لیے بہت ساری زندگی گزر گئی اور اتنی سی زندگی رہ گئی۔ اتنی سی زندگی میں توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ بہت بڑی زندگی میں جو گناہ ہوئے سارے اللہ معاف فرما دے۔ انسان کی زندگی اس وقت خود غرضی والی گزر رہی ہے، میں بن جاؤں، میرا مکان بن جائے، میری اولاد بن جائے، میرا گھر بن جائے، میرا کاروبار بن جائے، اس کے علاوہ اس کی سوچ ہی کوئی نہیں۔ یہاں تک ہم نے اپنے معیار زندگی کو گھٹا دیا ہے کہ آج ہماری شخصیت کی جو پہچان ہے وہ کپڑا، گھڑی، موبائل، پاؤں میں جوتا، گاڑی، موٹر سائیکل، یہ شخصیت کی پہچان ہے۔ اگر انسان کی شخصیت کی یہ علامت ہے تو اس سے بڑا بے قیمتہ انسان ہے ہی کوئی۔ اور یار پیسہ ہی سب کچھ ہے، یار ایسے کہتے ہو نا،
اور یہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اس کی عادت پتہ کب سے ڈلی؟ بچہ 7 8 9 10 11 12 مہینے کا ہے، سال کا ہے، جب وہ رونے پر آتا ہے، بچی رونے پر آتی ہے، اس کو چپ کرانے کے لیے چھنچنا ہاتھ میں دیں گے، کھلونا ہاتھ میں دیں گے، ٹوائے ہاتھ میں دیں گے، گاڑی ہاتھ میں دیں گے، نہیں چپ کرے گا. اس 9-10 مہینے کے بچی کو بھی اتنی پیسے کی پہچان ہو گئی کہ 10 روپے کا نوٹ نکال کے دو، بچہ بھی چپ ہو جائے گا، بچی بھی چپ. جب انسان کی زندگی کی کامیابی اور اس کا معیار پیسہ بن جائے تو میرے بھائیوں گھروں سے کم نکلو، اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھا کرو، توبہ استغفار زیادہ کیا کرو، درود شریف سے اپنی زبان کو مسلسل حرکت میں رکھو اور اپنے دل کے اندر خوف رکھو. کوئی پتہ نہیں کس وقت زمین پھٹے یا آسمان سر کے اوپر آگے کر جائے. بہت مختصر دنیا، کسی کو دیکھ لو. اچھا ایک بات، چھوٹی سی بات، چلو آپ کے جلال پور پیر والے میں شاید ہو، ہمارے تو حفظ آباد میں نہیں. کبھی 2 دوست بیٹھے ہوں، کبھی 4 دوست بیٹھے ہوں، بازار کے اندر نہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوں. آج تیرا سودا کتنا بکا؟ آج یار گاہکی بڑی کم رہی. کہاں بیٹھے؟ اللہ کے گھر میں. جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی ایمان کا مذاکرہ نہیں کر سکتے تو بازاروں کی تو بات ہی چھوڑ دیں گے. اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر بھی اللہ یاد نہیں آتا تو بازار میں تو اتنی اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈال لو کہ قبر کے اندر اللہ اللہ کہنے کے لیے فرشتے کو ہمارے سے زبردستی نہ کرنی پڑے. اتنا اللہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری کرو کہ فرشتوں کو آتا دیکھ کر یہ مرنے والا فرشتوں کی طرف دیکھ کے کہ یہی پوچھنے آیا ہے نا کہ تیرا رب کون ہے، جا کسی اور قبر میں جا کے سوال کر، میں تجھے بتاؤں میرا رب تو اللہ ہے. بھائی اتنی اللہ کی ذکر کی عادت ڈال لیجئے. اس زبان کو ہر وقت حرکت میں رکھے اللہ کے ذکر میں، کبھی اس کا سیل ختم نہیں ہوگا، کبھی اس کی چارجنگ ختم نہیں ہوگی. یہ زبان ہر وقت اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، ہر وقت یہ زبان اس کی چارجنگ نہیں ختم. اور اگر اس زبان کو 2 نمبر کام پر استعمال کیا تو ان قریب فالج کا اٹیک آئے گا. کیوں؟ یہ زبان اللہ کے آگے فریاد کرتی ہے، یا اللہ اسے شرم ہی نہیں آتی، بنائی تو تیرے ذکر کے لیے گئی تھی، یہ دنیا کے ذکر، یا اللہ اس سے بہتر اس زبان کو مجھے ختم ہی کر دے، مار دے، موت دے دے. آپ کہتے ہیں یا اللہ اس سے بہتر ہے مر جاؤں، یہ زبان بھی کہتی ہے مر جاؤں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے. یہ بندہ اس قابل ہی نہیں. وجود کو جتنے گناہوں کی طرف استعمال کرو گی وجود بھی اب کہے گا یا اللہ مجھے اپاہج کر دے، معذور کر دے، لاغر کر دے. اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے. آج تک سمجھ نہیں آیا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، موت دینے والا ہے کون. لگے پڑے ہیں دن بدن بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ. بھائی کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد باپ کو، ابا جی آپ نے کیا کمایا ہوگا جو میں نے کمایا؟ دیکھو دیکھو میرا ابا میرا گواہ ہے. ابو جی آپ گواہ ہو نا؟ میرے ابو کہتے ہیں بیٹے مجھے تو وہ دکانداری آتی نہیں جو دکانداری تو کر جاتا ہے. ہر ایک کو دنیا کی ترقی میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. افسوس در افسوس. لیکن جب موت آ رہی ہے آپ حضرات کی تو بات ہی نہیں کرتا. میرے جیسے نکمے اللہ معاف کرے ناکام ہو کے قبروں میں جا رہے ہیں. اس لیے جلال پور پیر والے کے مسلمانوں، خدا پاک کی قسم، پیسہ کمانا کامیابی کوئی نہیں، مکان بنانا کامیابی کوئی نہیں، دکان چمکانا کامیابی کوئی نہیں. اصل کامیابی تو یہ ہے ایمان بنا کر قبر میں چلے جاؤ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ایمان قبر میں ساتھ چلا گیا، کفن نہ ملے گزارا ہو جائے گا. اگر کفن وجود کے اوپر چلا گیا سینے میں ایمان کوئی نہیں، خدا پاک کی قسم ہے قبر میں لٹا کے جاویں گے، کروٹ بدلنا مشکل ہو جائے گی.